پچھلے زمانے میں 3 شخص تھے اور وہ کہیں جا رہے تھے۔ جاتے جاتے راستے میں ان کو آ کر بارش نے گھیر لیا۔ بارش شروع ہوئی تو انہوں نے غار میں پناہ لے لی۔ جب انہوں نے غار میں پناہ لی تو کچھ دیر کے بعد غار کے اوپر سے ایک بھاری بھرکم پتھر گرا اور اس نے غار کا منہ بند کر دیا۔ تینوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ایسا کرتے ہیں کہ جی اپنے نظر اپنے اعمال پہ ڈالتے ہیں اور کوئی اچھا کام جو کیا ہو تو اس کا وسیلہ دے کر اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یہ پتھر ہٹ جائے۔ تو سب نے اپنے اعمال پہ نظر ڈالی تو سب سے پہلے شخص نے کہا کہ یا اللہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، بیوی ہے اور 2 بوڑھے والدین ہیں، میں مال مویشی رکھے ہوئے ہیں اور میں ان کو چرا کے جب واپس لاتا ہوں تو میں دودھ دو کے ان سب کی پرورش کرتا ہوں۔ تو میں دودھ دونے کے بعد وہ دودھ پہلے اپنے والدین کو پلاتا ہوں اور بعد میں بیوی بچوں کو پلاتا ہوں۔ یا اللہ ایک دن میں اسی سلسلے میں دور نکل گیا، چارے کے لیے تلاش میں، گھاس کی تلاش میں یا پتوں کی تلاش میں دور نکل گیا، اور جب میں واپس آیا تو میرے والدین سو چکے تھے۔ تو میں نے حسب معمول دودھ دویا اور دودھ لے کر آ کر میں ان کے سرانے کھڑا ہو گیا۔ اب نیند میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ ان کو جگایا جائے، اور یہ بھی میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ ان سے پہلے اپنے بچوں کو پلایا جائے۔ تو میں نے ایسا کیا کہ ساری رات کھڑا رہا، یا اللہ اگر میرا یہ کام تیری رضا کے لیے تھا تو اس غار سے اس پتھر کو اتنا ہٹا دے کہ ہمیں آسمان نظر آ جائے۔ تو گویا کہ اللہ نے اس غار سے پتھر کو اتنا ہٹا دیا کہ آسمان نظر آنا شروع ہو گیا۔ دوسرا شخص نے دعا کی کہ یا اللہ مجھے ایک لڑکی سے بہت شدید محبت تھی، جیسا کہ ایک مرد کو عورت سے ہوتی ہے، اور میں اس کے قریب جانا چاہا تو اس نے مجھے کہا کہ تجھے تب اجازت ملے گی کہ تو مجھے 100 دینار لا کر دے گا۔ تو میں لگ گیا محنت میں، 100 دینار اکٹھا کرنے لگ گیا۔ تو میں نے کر لیے اکٹھے کرنے کے بعد جب میں اس کے پاس گیا دینار دیے، تو جب میں اس کے بالکل قریب ہو گیا تو اس نے مجھے کہا کہ تجھے اللہ کا خوف نہیں ہے، اللہ کا ڈر نہیں ہے حق مہر ادا کرنے اور نکاح کے بغیر تو ایسا کام کرتا ہے۔ تو میں کھڑا ہو گیا اور میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ یا اللہ اگر میرا یہ کام تیری رضا کے لیے تھا تو اس غار سے پتھر تو ہٹا دے۔ گویا کچھ اور پتھر اس غار سے ہٹ گیا۔ تیسرے شخص نے کہا کہ یا اللہ میں نے ایک مزدور کام پہ رکھا تھا اور اس کے ساتھ مزدوری طے کی تھی کہ 3 صحا یعنی کہ 7.5 کلو چاول پہ اس کے ساتھ مزدوری طے ہوئی اور اس نے کام کیا۔ جب شام ہوئی تو اس شخص نے اب کہا کہ جی میرا حق ادا کرو اور میری مزدوری مجھے دو۔ تو میں نے اس کو دے دی۔ تو وہ مجھ سے الجھنے لگا، اس نے کہا کہ یہ تھوڑا ہے، یہ ہے، وہ ہے، اس طرح کر کے اس نے غصہ ہو گیا اور لڑنے لگا، اور اس کے بعد وہ چلا گیا، وہ چھوڑ گیا جو اس کی مزدوری بنتی تھی۔ اور پھر میں نے انہی چاولوں سے فصل اگانی شروع کی، اور پھر ان چاولوں سے میں نے اتنا مال اکٹھا کر لیا کہ بہت ساری میں نے بکریاں، گائے اور اونٹ خریدے کافی عرصہ لگا کر، اور پھر اس سارے مال کو سنبھالنے کے لیے میں نے 17 یا اس سے زیادہ غلام رکھے، مزدور رکھے، ملازم رکھے، اور ان سب کا جب میں نے حاصل کر لیا تو اس کے بعد پھر ایک دن وہ شخص میرے پاس آیا اور اس نے کہا کہ اللہ سے ڈرو اور میرا حق مجھے دو۔
تو میں نے اسے کہا کہ یہ جتنی بکریاں ہیں، گائے ہیں، اونٹ ہیں، اور یہ جتنا غلہ ہے، اور یہ اس کے ساتھ جتنے غلام ہیں، یہ سارے لے جاؤ۔ تو اس نے کہا اللہ کا خوف کرو اور میرے ساتھ مذاق نہ کرو، میرا حق مجھے دو۔ تو میں نے اسے کہا کہ یہ اسی چاولوں سے، اسی اناج سے یہ سارا کچھ میں نے کمایا ہے جو تو چھوڑ کے چلا گیا تھا، تو یہ تیرا ہی ہے، تو لے جا۔ تو وہ ہنسی خوشی وہ لے کر چلا گیا۔ اس نے کہا یا اللہ اگر میں نے یہ کام تیری رضا کے لیے کیا تھا تو اس غار سے پتھر کو ہٹا دے۔ تو گویا وہ سارا پتھر ہٹ گیا اور وہ تینوں لوگ غار سے باہر آ گئے اور اپنے گھر پہنچ گئے۔ تو نیک اعمال کا وسیلہ جو اللہ کی رضا کے لیے کیا گیا ہو، یہ بڑی طاقت رکھتا ہے۔